بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں جہاں پر تھی یہاں زندگی کی کوئی امید، کوئی رمق نہیں تھی۔ البتہ کہتے ہیں کہ صحرا میں جیسے تازہ ہوا کے جھونکے کی مانند کبھی کبھی کوئی انسان ہماری زندگی میں آتا ہے اور ہمیں ایک امید دے کر جاتا ہے۔ ہر اتوار کو یتیم خانے میں آنے والا ایک NGO کا نوجوان سا کارکن جو میری طرف دیکھتا تو اس کی آنکھوں میں دیے جل اٹھتے، میں بھی اسے دیکھتی تو مجھے کچھ خاص محسوس ہوتا۔ وہ مجھ سے محبت کرنے لگا تھا، پر شاید اسے اظہار کا موقع نہیں ملا تھا۔ کچھ دن سے مسلسل اس کی محبت بھری آنکھیں دیکھ کر ایک دن میں اس سے تنہائی میں جا ہی ملی۔ وہ دروازے سے باہر جا رہا تھا جب میں نے اسے جا لیا۔ بات سنیے۔ میری بات سن کر وہ رک گیا، خوش بھی ہوا اور اس نے مجھے مسکرا کر دیکھا۔ جی جی بولیے۔ وہ مسلسل مسکرا رہا تھا۔ مجھے آپ سے کچھ بات کرنی تھی، میں نے کہا تو اس نے میری لاج رکھتے ہوئے کہہ دیا، مجھے بھی آپ سے کچھ بات کرنی تھی۔ پہلے کیا میں کہہ دوں؟ جی کہہ دیں۔ میں نے نظریں جھکا لیں، میں تو اسی کی بات سننے کے لیے آئی تھی۔ آپ مجھے بہت اچھی لگتی ہیں۔ اس کی بات سن کر میرے دل کو ایک سکون سا ملا تھا۔ میں جانتی تھی یہاں تو میرا کوئی مستقبل نہیں تھا۔ زیادہ سے زیادہ یتیم خانے والے میری شادی کسی سے کرا دیتے، لیکن وہ میری محبت تو نہ ہوتا، میں نے اسے دیکھا اور جانا تو نہ ہوتا، پر یہ وہ شخص تھا جو مجھے پسند کرنے لگا تھا۔ میں جانتی تھی یتیم خانے والوں کو ہماری اس شادی پر کوئی اعتراض نہیں ہوگا، کیونکہ وہ تنظیم کا نوجوان تھا، یہاں پر آتا لوگوں کی مدد کرتا رہتا تھا۔ پھر اس نے مجھے ہلکا سا اشارہ دیا اور وہاں سے چلا گیا۔ 2 ہفتے تک جب وہ واپس نہ آیا تو میرا دل ٹوٹ سا گیا، لگا کہ جیسے اس نے مجھ سے یوں ہی مروت کے مارے یہ بات کہہ دی ہو، پر اصل میں مجھے نہ چاہتا ہو۔ میرا دل بہت دکھی تھا کہ یہ میں نے کیا کر دیا، خواہ ہی اس کے سامنے خود کو بے مول کر دیا۔ اس نے مجھ سے محبت بھی نہیں کی اور میں یوں ہی خوش ہو گئی۔ یہ باتیں میرے ذہن میں تھیں کہ جمعے کے دن مجھے میڈم نے اپنے دفتر میں بلایا۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا کہ خدا جانے میری بے عزتی ہی نہ ہو جائے، میڈم مجھ سے یہ نہ کہہ دیں کہ تم نے کیوں اس لڑکے سے یہ بات کی۔ پر جب میں وہاں گئی تو دیکھا ایک عورت اس لڑکے کے ساتھ بیٹھی تھی۔ اگرچہ عورت کے تیور کچھ ٹھیک نہیں لگ رہے تھے، پر وہ بات میرے رشتے کی کر رہی تھی۔ بولی کہ بیٹی تم نے کتنا پڑھ لیا ہے؟ میں نے اپنی تعلیم اور اپنا ہنر وغیرہ بتایا تو خاموش ہو گئی۔ خیر پھر انہوں نے یتیم خانے کی انچارج سے باقاعدہ میرا رشتہ مانگ لیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے بارے میں تحقیق کر کے بچی کا نکاح کر دیں گے، کیونکہ ہم بڑی شادی نہیں کر سکتے، ہمارے پاس اتنے اخراجات نہیں ہوتے، ہم لوگ مشکل سے اپنے بچوں کا کھانا پورا کرتے ہیں۔ میری ساس نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہم بھی یہ شادی دھوم دھام سے نہیں کرنا چاہتے۔ میں اپنی ساس کے تیور سمجھ گئی تھی۔ مجھے اس لڑکے نے تو کبھی یہ بات نہیں بتائی تھی، پر اب مجھے لگ رہا تھا کہ اس کی ماں اس شادی کے سخت خلاف تھی، تبھی تو وہ 2 ہفتے یہاں آیا نہیں تھا۔ میں چپ کر گئی تھی۔ میں نے سوچا چلو زندگی میں اپنی محبت اور اپنی پسند مل گئی، یہی کافی ہے۔ 3 ہفتے کے بعد جمعے کے روز میرا نکاح اصغر یار علی سے کر دیا گیا۔ اصغر بہت خوبصورت تھا اور اتنا ہی نیک دل تھا۔ وہ بنا مطلب کے لوگوں کی مدد کرتا۔ میں نے جب اس سے پہلی بار دیکھا تھا تو مجھے یہی محسوس ہوا تھا کہ وہ ایک رحم دل انسان ہے۔ مجھ سے مل کر اصغر بھی بہت خوش ہوا، کہنے لگا تم مجھے مل گئی، یہ میری زندگی کی بہت بڑی خوش قسمتی ہے۔ یوں ہماری زندگی کا آغاز ہو گیا۔ پر اصغر نہ جانے کیوں بار بار میری طرف غور سے دیکھتا اور پوچھتا، مجھے لگتا ہے کہ میں نے تمہیں پہلے کہیں دیکھا ہے۔ شادی کی رات بھی وہ ایسا ہی کہہ رہا تھا۔ میں بار بار اس کی یہ بات سنتی تو تنگ پڑ جاتی، پر میں کیا کہتی، وہ میرا شوہر تھا، اس کو عجیب عجیب خیالات آ رہے تھے اور وہ میں سن رہی تھی۔ لیکن یہ سلسلہ یہی نہیں رکا۔ صبح ہوئی، میری ساس مجھے لینے کمرے میں آئی، وہ بھی مجھے دیکھ کر غور سے دیکھنے لگی اور پھر چونک پڑی۔ تمہارا نام کیا ہے بیٹی؟ جی میرا نام سعدیہ ہے۔ سعدیہ اصغر، میری ساس نے زیر لب دہرایا۔ تم کہاں کی ہو بیٹی؟ کچھ یاد ہے تمہیں اپنے بارے میں؟ انہوں نے مجھ سے پوچھا تو میں نے نفی میں سر ہلا دیا۔ نہیں اماں جی، مجھے تو اپنے بارے میں کچھ بھی نہیں پتا۔ آپ کو تو پتہ ہے نا کہ یتیم خانوں میں ایسے ہی لوگ ہوتے ہیں جن کو ان کے ماں باپ چھوڑ جاتے ہیں۔ ہاں ایسا ہی ہے۔ میری ساس یکدم جیسے ہوش کی دنیا میں واپس آ گئی ہوں، پھر وہ کمرے سے باہر چلی گئیں۔ مجھے یہ بھی نہیں کہا کہ آؤ میرے ساتھ ناشتہ کرو۔ اتنے میں اصغر فریش ہو کر آ گیا، ہم دونوں نے مل کر ناشتہ کیا۔
میری ساس مجھ سے بار بار یہی پوچھ رہی تھی کہ میں کون ہوں، کہاں سے آئی ہوں، جبکہ میرے پاس اس قسم کی کوئی معلومات نہیں تھیں۔ خیر وہ دن اس طرح گزر گیا۔ میں نے لوگوں کے ساتھ ملاقاتیں کی جو میری ساس کے پاس آ جا رہے تھے، سب لوگ مجھ سے مل کر خوش ہی تھے۔ ایک عورت البتہ کچھ عجیب سی مشکوک حرکتیں بھی کر رہی تھی اور مجھ سے جیسے کچھ کہنا چاہتی ہو ایسا رویہ دکھا رہی تھی۔ میں نے اس سے پوچھا نہیں کہ کیا بات ہے، پر میرا دل کہہ رہا تھا کہ ضرور کوئی بات ہے۔ پھر وہ بھی مجھے غور سے ہی دیکھتی پائی گئی۔ میں حیران تھی کہ سب لوگ مجھے اس طرح کیوں دیکھ رہے ہیں۔ خیر پھر میں خاموش ہو گئی۔ میں نے سوچا کہ کچھ دن خاموش رہ کر ہی ان لوگوں کو مشاہدہ کروں گی، اس کے بعد کچھ کہوں گی، پر اس کی نوبت نہیں آئی۔ شام ہوئی تو میری ساس میرے سر ہو گئیں، بولیں کہ بیٹی میں نے تمہیں کسی سے ملوانا ہے، بس جلدی سے تیار ہو جاؤ۔ میں تیار ہو گئی۔ میں نے اچھے کپڑے بھی پہن لیے۔ سوچا تھا کہ اصغر بھی ہم دونوں کے ساتھ ہی جائیں گے، پر ایسا کچھ نہیں ہوا کہ تم ہمارے ساتھ نہیں جاؤ گے۔ یہ سن کر مجھے بڑا عجیب سا لگا کہ نئی نویلی دلہن ہوں اور شوہر ساتھ نہیں جائے گا، یہ کیا بات ہوئی؟ بہرحال تھوڑی دیر میں میری ساس تیار ہو کر آ گئیں۔ میں ان کے ساتھ چل پڑی۔ وہ مجھے گاڑی میں بٹھا کر ایک دور دراز گھر میں لے گئیں۔ اس گھر میں کوئی بھی نہیں تھا۔ میں حیران تھی کہ وہ ایسا کیوں کر رہی ہے، حالانکہ دعوت والے گھروں میں تو بہت سارے لوگ ہوتے ہیں اور دعوت کی ہی اسی لیے جاتی ہے کہ لوگ آپس میں ملیں، لیکن میری ساس مجھے جہاں لے کر آئی تھی وہ ایک ویران گھر تھا۔ ہم لوگ راہداری سے گزرتے اندر والے کمرے میں پہنچے۔ دیکھا تو وہاں ایک تخت پوش پر بوڑھی عورت بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ میری ساس کو دیکھتے ہی چہک اٹھی۔ آ گئی بیٹی تم؟ کتنی دیر ہو گئی میں نے تمہیں دیکھا نہیں۔ وہ بھی کیا دن تھے بیٹی جب تم میرے پلو کو چھوڑتی ہی نہیں تھی۔ وہ عورت میری ساس کے ساتھ مل کر پرانی باتیں یاد کرنے لگی۔ میں سوچنے لگی کہ شاید واقعی ان لوگوں نے بہت زیادہ دکھ سہے ہیں، یہ ایک دوسرے سے دور رہے ہیں، پر مجھے یہاں کیوں لایا گیا تھا؟ خیر اس بوڑھی عورت نے مجھے دیکھتے ہی چونک کر میری ساس سے پوچھا، ارے یہ کون ہے؟ تو نے بتایا نہیں؟ اسے دیکھ کر لگتا ہے کہ میں نے پہلے بھی اسے دیکھ رکھا ہے۔ میں یہ بات سن کر خاموش ہو گئی۔ آخر سب لوگ ایسی ہی بات کرتے ہیں، جبکہ میں تو بچپن سے ہی ادھر ہوں۔ میں نے سوچا اور پھر ایک طرف بیٹھ گئی۔ پھر میری ساس اور وہ بوڑھی عورت آپس میں باتیں کرنے لگیں۔ اچانک میری ساس نے مجھے اشارہ کیا کہ تم کمرے سے باہر جاؤ۔ مجھے بڑا برا لگا کہ جب مجھے ملوانے ہی لائی ہیں تو پھر واپس جانے کا کیوں کہہ رہی ہیں۔ میں باہر آ کر بیٹھ گئی۔ تھوڑی دیر بعد میری ساس نے آ کر میرا ہاتھ پکڑا اور بولی، چلو اب ہمیں دوسری جگہ چلنا ہے۔ یہ کیا ہوا؟ نہ ہم نے کھانا کھایا، نہ میں کسی سے ملی، اور دعوت ہو بھی گئی۔ میں دل میں سوچنے لگی، بڑا برا لگ رہا تھا، پر چپ چاپ ان کے ساتھ جا رہی تھی۔ میری ساس مجھے گاڑی میں بٹھا کر ایک اور جگہ پر، پرانا سا محلہ تھا، تنگ گلیاں اور خستہ حال دروازے جن کو دیکھ کر لگتا جیسے برسوں سے یہاں کوئی رہا ہی نہ ہو۔ میری ساس ایک دروازے کے سامنے کھڑی ہو کر دروازہ بجانے لگی۔ میں سمجھتی تھی کہ یہ دروازہ کوئی نہیں کھولے گا، پر پھر ایک آدمی نے دروازہ کھولا۔ وہ بھی کافی بزرگ تھے۔ ان کو دیکھ کر لگتا تھا جیسے کافی عرصے سے ان سے بھی کوئی ملنے نہیں آیا۔ ابا جی، السلام علیکم۔ میری ساس نے یہ کہا اور اندر داخل ہو گئیں۔ ان کے ساتھ میں بھی تھی۔ مجھے دیکھ کر وہ بزرگ حیران ہو گئے۔ یہ کون ہے بیٹی؟ میں نے اسے پہچانا نہیں۔ یہ میری بہو ہے ابا جی، میری ساس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ پھر ہم لوگ سیڑھیاں چڑھ کر اوپر والی منزل پر چلے گئے۔ یہاں ایک سجا سجایا کمرہ تھا جہاں میں، میری ساس اور وہ بزرگ بیٹھ گئے۔ بیٹی تم نے اپنے بچے کی شادی بھی کر دی، ہمیں بلایا بھی نہیں۔ وہ آدمی شکوہ کرنے لگا۔ بس چچا، مجھے اتنا وقت ہی نہیں ملا، اتنی مہلت نہیں ملی کہ میں کسی کو بتا پاتی کا نکاح ہوا ہے، میں اپنی بہو کو یتیم خانے سے لائی ہوں۔ میری ساس نے میری جانب دیکھتے ہوئے کہا تو میں نے سر جھکا لیا۔ اچھا ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں۔ میں نے بچی کو دیکھ لیا، سمجھو کہ میرا گلہ شکوہ دور ہو گیا۔ پھر میری ساس اس آدمی کے قدموں میں بیٹھ گئیں۔ چچا جی، آپ مجھے معاف کر دیجئے۔ میری ساس مسلسل رو رہی تھی۔ ارے بیٹی کیا ہو گیا ہے؟ تم بار بار اس بات کے لیے معافی کیوں مانگتی ہو؟ میں جانتا ہوں کہ اس میں تمہارا کوئی قصور نہیں تھا، جو ہو گیا اسے بھول جاؤ۔ ابا جی، مجھے بہت یقین ہے کہ میں آپ کا گلہ دور کر دوں گی، اور دیکھیے گا ایک دن میں آپ کی کھوئی ہوئی امانت آپ کے پاس واپس لے کر آؤں گی۔ میری ساس نے یہ کہا اور پھر ان سے باتیں کرنے لگیں، جبکہ ان کے چچا جی ان سے بہت باتیں کر رہے تھے۔
کافی دیر اس بات کو گزر گئی۔ میری ساس بیٹھ کر اپنا دل ہلکا کرتی رہیں۔ میں دل ہی دل میں سوچ رہی تھی، میری ساس تو مجھے دعوت پر لے جانے کے لیے آئی تھیں، پر یہاں آ کر وہ بوڑھے بزرگوں سے مل رہی ہیں۔ کیا انہیں ذرا بھی احساس نہیں ہے کہ میں کیا ہوں؟ نئی نویلی دلہن، اور وہ مجھے لے کر اس طرح گھوم پھر رہی ہیں جیسے میں ان کے ساتھ برسوں سے رہ رہی ہوں۔ ہم لوگ وہاں سے باہر نکلے۔ میری ساس کہنے لگیں کہ اب تو ہمیں لگتا ہے پیدل ہی گھر جانا پڑے گا، کیونکہ میں یہاں آتے آتے اتنا کرایہ خرچ کر چکی ہوں کہ میرے پاس پلو میں کچھ بھی نہیں بچا۔ پھر مجھ سے پوچھنے لگیں کہ کیا تمہارے پاس پیسے نہیں ہیں؟ میں نے کہا نہیں ماں جی، میرے پاس کوئی پیسے نہیں، میں تو آپ کے ساتھ آئی تھی۔ کہنے لگیں پھر اب ہمیں پیدل ہی گھر واپس چلنا پڑے گا کہ میرے پاس گاڑی کا کرایہ نہیں ہے۔ یہ سن کر میں پریشان ہو گئی کہ اب ہم پیدل گھر کیسے جائیں گے؟ مجھے تو زیادہ چلنے پھرنے میں بھی دقت ہوتی تھی۔ آج سے پہلے میں کبھی سڑکوں پر اس طرح پیدل نہیں گھومی پھری تھی، زیادہ تر گھر میں ہی رہتی تھی۔ ابھی سے میری ٹانگیں تھک گئی تھیں، میں سے اب پیدل چل کر نہ جانے میرا کیا حشر ہوگا۔ میں نے اپنی ساس سے کہا ہم کسی گاڑی میں بیٹھ جاتے ہیں، اسے گھر جا کر کرایہ دے دیں گے، کون سا وہ کرایہ ہم سے ایڈوانس لے گا؟ میری ساس نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے، تم جیسا کہتی ہو میں ویسا ہی کر لوں گی، پر ہمیں تھوڑا سا پیدل چلنا ہی پڑے گا تاکہ ہم اسٹاپ تک پہنچ جائیں۔ یوں میں اور میری ساس روڈ کراس کرنے لگے، مگر میں نے اس سے پہلے کبھی سڑک پار نہیں کی تھی، تو جیسے ہی میں نے قدم رکھا، گاڑیوں کے ڈر کی وجہ سے میں یکدم ساکت ہو کر رہ گئی۔ میری ساس نے مجھے دیکھا نہیں، ان کو لگا کہ شاید میں سڑک پار کر لوں گی، پر میں تو ناتجربہ کار تھی۔ ایک گاڑی نے آ کر میرے پاؤں پر ٹکر ماری اور میں وہیں گر گئی۔ ٹریفک رک گئی۔ میری ساس کی چیخو پکار میرے کانوں میں پڑی۔ مجھے تو یقین نہیں آ رہا تھا کہ میرے ساتھ حادثہ ہو گیا۔ تھوڑی دیر پہلے میں ٹھیک ٹھاک چل پھر رہی تھی، اب مجھے ایک گاڑی میں ڈال کر ہسپتال لے جایا گیا۔ ہسپتال کی گاڑی کا اونچا سا سائرن میرے کانوں میں گونج رہا تھا۔ میں بہت پریشان تھی، لگتا تھا کہیں معذور نہ ہو جاؤں۔ ایسی ہی سوچیں میرے دماغ میں آ رہی تھیں کہ معذور ہو گئی تو میرا شوہر یقیناً مجھ سے دور بھاگ جائے گا۔ یہی باتیں مجھے پریشان کر رہی تھیں۔ خیر پھر خون نکلنے کی وجہ سے مجھے کافی زیادہ نیند اور غنودگی سی آ گئی۔ میں اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھی تھی، میری آنکھیں بند ہو چکی تھیں۔ مجھے نہیں پتا کہ اس کے بعد کیا ہوا۔ پھر جب میری آنکھ کھلی تو میں ہسپتال میں ہی لیٹی ہوئی تھی۔ بستر پر میں لیٹی ہوئی تھی اور میرے ہاتھوں پاؤں ٹانگوں پر پٹیاں بندھی ہوئی تھیں۔ یہ دیکھ کر میں ڈر گئی تھی۔ میں نے اپنی ساس سے پوچھا جو کہ پاس ہی بیٹھی تھیں، ماں جی میں ٹھیک تو ہوں نا؟ آپ کو کیا لگتا ہے میں کہیں معذور تو نہیں ہو گئی؟ میرا پہلا سوال اپنی ساس سے یہی تھا۔ نہیں میری بچی، تم معذور نہیں ہوئی، مجھے معاف کر دو، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی۔ میری ساس اور رونے لگیں۔ میں خود ہی چپ ہو گئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد میرا شوہر بھی ہسپتال میں آیا۔ ڈاکٹر میرے شوہر کو بلانے لگے، وہ واپس کمرے سے نکل گیا۔ تب تک میری ساس میرے پاس بیٹھی تھیں۔ وہ بار بار میرے اوپر مختلف دعائیں پڑھ کر دم کر رہی تھیں۔ بولیں کہ تم مجھے معاف کر دو، تم میری بیٹی ہو، میں نے تمہیں بہت نظر انداز کیا۔ میں نے کہا کوئی بات نہیں، میں تو اپنی ناتجربہ کاری کی وجہ سے اس حالت تک پہنچی ہوں، ورنہ مجھے سڑک پار کرتے ہوئے کوئی دقت تو ہونی نہیں چاہیے تھی۔ میری ساس نے مجھے سینے سے لگا لیا۔ خیر وہ مجھے بہت محبت دینے لگیں، جس بات کی مجھے سمجھ نہیں آئی کہ ہسپتال میں آخر ایسا کیا ہوا کہ میری ساس اچانک ہی مجھ پر مہربان ہونے لگیں، ساری محبتیں نچھاور کرنے لگیں۔ میں سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ گھر آنے کے بعد بھی انہوں نے مجھے بستر سے قدم نہیں اٹھانے دیا۔ پھر میرے ذہن میں خیال آیا کہ کہیں میں امید سے تو نہیں ہوں۔ میں نے اپنی ساس سے یہ بات بھی پوچھ لی کہ ماں جی کیا میں امید سے تو نہیں؟ آپ مجھ سے اتنی محبت اس لیے کر رہی ہیں کہ میں آپ کو نے ڈرتے ڈرتے پوچھا۔ میری ساس ہنس کر بولی نہیں بیٹی، میں تمہیں اس وجہ سے محبت نہیں دے رہی، بلکہ تم زخمی ہو گئی تھیں، اس لیے مجھے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے۔ میری ساس پھر سے رونے لگیں۔ مجھے یہ تو بتا دو بیٹا، تمہیں کیا اپنے بچپن کے بارے میں کچھ بھی نہیں یاد؟ میری ساس بار بار مجھ سے یہی بات پوچھتیں۔ میں نے کہا نہیں ماں جی، مجھے کچھ نہیں یاد، میں تو آپ سے ملی ہوں، اس سے پہلے یتیم خانے میں تھی، میں نے کبھی اپنے ماں باپ کو نہیں دیکھا۔ میری بات سن کر وہ پھر سے رونے لگیں۔ مجھے اپنی ساس کے رونے دھونے کی سمجھ نہیں آتی تھی کہ وہ کس بات پر روتی ہیں۔ پھر وہ مجھ سے کہنے لگیں کہ میں نماز پڑھنے جا رہی ہوں، تم اپنا خیال رکھنا۔ میں نے کیا خیال رکھنا تھا، میرا شوہر میرا حال پوچھنے آ گیا۔ وہ بھی میرے سامنے بیٹھا، بڑا ہی پریشان لگ رہا تھا۔
میں نے کہا کیا ہوا؟ تو بولا تمہاری وجہ سے فکر مند ہو گیا ہوں، اماں بھی عجیب عجیب باتیں کر رہی ہیں، کہتی ہیں کہ میرا تم سے کوئی اور بھی رشتہ ہے۔ میرا تم سے کوئی اور بھی رشتہ ہے۔ میں اپنے شوہر کی بات سن کر شک میں پڑ گئی۔ اچھا، تبھی ماں جی بار بار مجھ سے میرے بچپن کی باتیں پوچھ رہی تھیں۔ میں نے اپنے شوہر کو بتایا تو وہ بھی حیران ہوا، پوچھنے لگا کیا تمہیں اپنے بچپن کے بارے میں کوئی بات یاد ہے؟ میں نے کہا نہیں۔ کہنے لگا کہ اماں کے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا تھا، اس وجہ سے وہ بہت ڈرتی ہیں، یا نہ جانے کیا بات ہے۔ اصل میں نا اماں نے اپنی ایک بیٹی کھوئی ہے۔ بیٹی کھوئی ہے؟ کیا مطلب؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ تمہیں تو پتہ ہے کہ میرے ابا بچپن سے ہی ایک سخت انسان واقع ہوئے تھے، اسی لیے اماں کی شخصیت ایسی ہے، وہ کسی کو برداشت نہیں کرتی۔ جب اماں کی شادی ہوئی تھی اس کے بعد ان کی ایک بیٹی تھی، وہ اپنی بیٹی سے بہت محبت کرتی تھیں، پر ایک دن گھر میں ڈاکو آئے۔ ڈاکوؤں نے پورا گھر چھان مارا پر انہیں کہیں سے کوئی زیور یا کپڑا نہیں ملا، تب وہ ان کی بیٹی کو اٹھا کر لے گئے۔ اماں چیختی رہ گئیں پر ڈاکوؤں نے ان کی ایک نہ سنی اور اس لڑکی لے گئے۔ لگتا ہے کہ اماں کو تمہیں دیکھ کر اپنی بیٹی یاد آتی ہے۔ میں نے کہا ہاں ہو سکتا ہے، لیکن میرے ساتھ تو ایسا کوئی واقعہ نہیں ہوا کہ آپ کی اماں کو ایسا لگے جیسے میں بھی ان کی بیٹی جیسی ہوں۔ تو خیر اب میں تو اس رشتے سے بھی ان کی بیٹی ہی ہوئی نا، میں نے بات سنبھالتے ہوئے کہا۔ ہاں ایسا ہی ہے، پر پتہ نہیں کیوں اماں بہت عجیب سی باتیں کرتی ہیں۔ یہ کہہ کر میرا شوہر کمرے سے نکل گیا۔ میں بھی اپنی ساس کی باتوں سے تنگ تھی۔ تھوڑی دیر بعد وہ میرے کمرے میں یخنی لے کر آئیں، مجھے اپنے ہاتھوں سے پلانے لگیں۔ میں نے کہا اماں جی کیا ہوا؟ آپ مجھے دیکھ کر اتنی پریشان کیوں ہو جاتی ہیں؟ بولیں کہ بیٹا، جو حقیقت برسوں سے چھپی ہوئی تھی وہ آج کھلی ہے۔ مجھے تو پکا یقین ہے کہ میں جو سوچ رہی ہوں وہ بالکل صحیح ہے۔ اس حساب سے تمہارا اور میرا دوہرا رشتہ بنتا ہے۔ کیا رشتہ بنتا ہے؟ میں نے چونک کر ان کی طرف دیکھا۔ میں تمہیں اپنی کہانی سناتی ہوں، اور وہ بھی جو میرے ساتھ ہسپتال میں ہوا، پھر تم خود ہی اندازہ لگا لو کہ مجھے شک کیوں نہ ہو۔ دراصل بیٹی ایسا ہے کہ جب میری شادی ہوئی شوہر بہت سخت تھا، اسے تو بہت جلد اولاد چاہیے تھی۔ اب اولاد پیدا کرنا میرے اختیار میں تو نہیں تھا۔ رفتہ رفتہ شوہر اور ساس کی ضد بڑھنے لگی۔ تب میں نے کہا کہ ہم کیوں نہ اپنے دیور کی بچی لے لیں۔ میرے دیور کا کچھ عرصہ پہلے ہی انتقال ہوا تھا۔ اس کی بیوی دوسری شادی کرنا چاہتی تھی۔ اس کے پاس ایک بیٹی تھی اور وہ بیٹی کی وجہ سے رکی ہوئی تھی۔ وہ کشمکش میں تھی۔ میں نے اپنی دیورانی سے کہا تم اپنی بچی ہمیں دے دو، تم بے شک جہاں مرضی جاؤ شادی کرو، ابھی تم جوان ہو، اپنی زندگی گزارو۔ بچی کو کہیں دوسرے گھر لے کر جاؤ گی تو نہ جانے اس کے ساتھ کیا سلوک ہوگا۔ یہاں سب اس کے اپنے رشتہ دار ہیں، محرم ہیں، تو یہاں آرام سے رہے گی۔ میری دیورانی کو بھی میری یہ بات پسند آئی۔ وہ ایک بچی کی خاطر ساری زندگی تو نہیں رہ سکتی تھی۔ خیر وہ چلی گئی، اس کی شادی ہو گئی اور اپنی بیٹی مجھے دے گئی۔ میں اپنی بیٹی کو گھر لے آئی، اسے بیٹی بنا لیا، دن رات اسے پیار کرتی۔ میری اولاد نہیں تھی، پھر اللہ نے اسی بیٹی کی برکت سے مجھے ایک بیٹا دے دیا۔ اب میرا خاندان مکمل ہو گیا تھا، پر پھر بھی کچھ تھا جو مجھے بے چین رکھتا۔ شاید یہ آنے والے وقت کا خطرہ تھا جو مجھے بہت پریشان کرتا تھا۔ ہوا یوں کہ ایک دن میرے گھر میں ڈاکو آئے اور وہ اس بچی کو اٹھا کر لے گئے۔ میں نے بہت روکا، بہت کوشش کی، منتیں فریادیں کیں کہ بیگانی بچی ہے، مت لے کر جاؤ، پر یہ لوگ لے گئے۔ پورے خاندان نے مجھے پر الزام لگایا کہ بیٹا ہونے کے بعد اس نے بیگانی بچی کو پھینک دیا، حالانکہ ایسا نہیں تھا، میں اس سے دل سے پیار کرتی تھی۔ بس پھر کیا تھا، میں اسی طرح بیٹھی رہ گئی۔ اسی غم میں میری باقی اولادیں بھی نہیں ہوئیں۔ ایک بیٹا تھا جسے میں نے پال پوس کر بڑا کیا۔ پھر جب اس نے تم سے شادی کی تب بھی حالات ایسے تھے کہ مجھے سمجھ نہیں آئی، پر آج جب تم میں لے کر آئی، میں نے تمہاری آستین سے کپڑا ہٹایا تو تمہارے جسم پر ایک داغ دیکھا۔ یہ وہی داغ تھا جو تمہارا پیدائشی نشان تھا۔ میری بے چینی ایک لمحے میں دور ہو گئی۔ میں سمجھ گئی کہ تم ہی میری بیٹی ہو، بس اس وجہ سے رو رہی ہوں۔ یہ خوشی کے آنسو ہیں، اگرچہ تمہیں تو نہیں پتہ کہ تمہیں کہاں کہاں سے لا کر اس یتیم خانے میں پھینکا گیا، لیکن میں تو سب جانتی ہوں، پہچانتی ہوں۔ بس اسی لیے مجھے لگتا ہے کہ میں تمہاری مجرم ہوں جو تمہیں اتنے برے حال میں پہنچا دیا۔ میں اپنی ساس کی طرف دیکھ کر رونے لگی تھی۔ آج مجھے سمجھ آیا تھا، میرے ذہن میں بھی ہلکی ہلکی یادیں تھیں، پر میں ان کو صحیح سے سمجھ نہیں پا رہی تھی، کیونکہ میں اس وقت بہت چھوٹی تھی جب یتیم خانے میں لائی گئی تھی۔ مجھے واقعی اغوا کاروں نے یہاں پہنچایا تھا۔ اس بات کی تصدیق یتیم خانے نے بھی کر دی۔
اور پھر خون کے کچھ ٹیسٹ کی وجہ سے بھی یہ معلوم ہو گیا تھا کہ میں اسی خاندان سے تعلق رکھتی ہوں۔ میں اللہ کا شکر ادا کرنے لگی کہ سب کھانے کے بعد بالآخر میں اپنوں تک پہنچ ہی گئی۔ آپ کو اگر یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔